मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जैसे सेहत आपको देसी ग़िज़ाओं में मिलेगी, अब तो गोरे भी देसी घी खा रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान से अब देसी घी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा भाई ये देसी घी जो है ना, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता आपका। पहले क्या कहते थे डॉक्टर, किसी भी किस्म का घी मत खाओ कहते थे ना। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं, भाई देसी घी खा सकते हो, जो दूसरे घी आ रहे हैं ना वो नहीं खाओ आप। हर चीज में किस तरफ आ रहे हैं हम, ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे मादी चीजों में देखिए ऑर्गेनिक की तरफ क्यों आ रहे हैं, इसकी मैं एक लॉजिक पेश करता हूं। इंसान जितनी ही तरक्की कर लेना, इंसान की फितरत कभी चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पर जापान में कोई साइंसदान पैदा हो कि हमने ऐसे वॉशरूम इन्होंने बना लिए, मैं तो उस पर देख के हैरान हो रहा हूं यार। आज इन्होंने अभी वॉशरूम, नमाज से पहले हम गए ना तो बहुत सारे बटन लगे हुए थे और वॉशरूम इस्तेमाल करने का तरीका, मैंने कहा यार ये तो पूरा डिप्लोमा करके वॉशरूम जाना पड़ेगा। बटन लगे हुए, एक बटन था अलार्म। मैंने इनसे पूछा यार ये बटन अलार्म का क्या मतलब है यहाँ पे, शायद इसलिए कि भाई कोई बंदा, यानी कोई उसमें गाने का निशान आया हुआ था ना, मौसीकी का। मैंने कहा शायद कुछ कब्ज हो तो एंजॉय करे, गाना वाना सुने यहाँ बैठ के, शायद तो पता नहीं, शायद ये मकसद हो भाई कब्ज है तो अब चलो ये बटन दबाओगे तो गाना लग जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा, हमारे साथी थे, उन्होंने कहा भाई ये बटन गलती थे, मैं तो एक दफा दबा चुका हूं। जैसी मैंने दबाया था एम्बुलेंस आ गई, पुलिस आ गई, इमरजेंसी। ये उन लोगों के लिए जो बेचारे बूढ़े लोग होते हैं, वॉशरूम में कोई अटैक हो गया, कुछ हो गया तो सारा अमला हरकत में फौरन पहुंच जाते हैं ये लोग। तो कह रहे फिर मैंने बताया मैं तो चेक करके देख रहा था ये है क्या, और पानी और टेक्निकल किस्म के। अब जापान के साइंसदान जो थे उन्होंने क्या कहा, आपने कहा यार ऐसी टेक्निकल चीजें बता रहे हैं जबरदस्त। तो अब एक साइंसदान उठा, उसने कहा कि भाई आपने उस साइंसदान को देखा कि अब वो क्या कर रहा है, रोटी खा रहा है या बर्गर खा रहा है, जो भी खा रहा है दांतों से चबा चबा के निकल रहा है। आपने उस साइंसदान से कहा यार तुम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली, खाते तुम अभी भी पेंडुओं की तरह ही हो। हम भी पेंडुओं की तरह चबा चबा के रोटी को घुमाते हैं, हलक में उतारते हैं, फिर हजम होता है, फिर 4-6 घंटे के बाद कहां जाते हैं, वॉशरूम। और हम भी गंदुम खाते हैं, तुम भी गंदुम खा रहे हो, हम भी मकई खाते हैं, तुम भी क्या खा रहे हो, मकई। हम भी गोश्त खाते हैं, तुम भी गोश्त। तो ये क्या तरक्की यार, ये तो आदम अलैहिस्सलाम भी खाते थे 10,000 साल पहले, इसी तरह खाते थे, इसी तरह दांतों से चबाते थे, इसी तरह प्यास लगती थी, इसी तरह पानी पीते थे, फिर वही वॉशरूम, फिर वो कज़ाए हाजत। अब तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, अब तो कोई बोतलें लगाओ आप, या कोई स्प्रे होना चाहिए, या कोई बैटरी होनी चाहिए जिससे आप चलो। अब आपको भूख लगी, आपने बैटरी में अपना हाथ रखा और भूख क्या हो गई, बोलो ना भाई, तरक्की हो गई है ना, तरक्की हो गई है। पुराना स्टाइल थोड़ी, गंदुम क्यों खा रहे हो, अब तो आप प्लास्टिक खाओ। क्या ख्याल है, तो प्लास्टिक की रोटियां होनी चाहिए। गंदुम तो वंस अपॉन अ टाइम 20,000 साल पुराना इंसान गंदुम और चावल और ये सब चीजें खाया करता था, चबाते। देखो सब हंसते, हम जब छोटे बच्चे थे ना तो हम लोग, अंग्रेजों को तो देखा नहीं था हमने, तो हमें बताते थे अब अंग्रेज ऐसे होते हैं, अमेरिका ऐसे होता है। तो हमने कहा टीवी में गोरा देखा तो ऐसे ही हंस रहा था जैसे हम हंसते हैं। तो मैंने अपने बड़ों से पूछा हंसते तो ऐसे ही हैं जैसे, इंग्लिश में क्यों नहीं हंस रहे ये। मेरा मकसद ये था, मेरा ख्याल ये था हंसते सब उर्दू में ही है पूरी दुनिया, हंसता कोई दूसरी जबान में नहीं है, हंसते सारे उर्दू में ही है। फिर बताया गया ये उर्दू में नहीं हंस रहे, इनकी हंसी तो एक ऐसी चीज है जो इसकी कोई जबान नहीं होती। तो अब जापान के साइंसदान ने इतनी तरक्की कर ली और वो ये कहना शुरू कर दें कि जी अब हम प्लास्टिक की रोटियां खाएंगे, अब हम दांतों से चबाएंगे नहीं, हम ग्राइंड करेंगे। ये चबाना वबाना पुराने जमाने में टाइम लगता था भाई, दांत इसलिए थे। अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, बल्कि अब तो ग्लूकोज के इंजेक्शन लगेंगे बस। जाहिर है मरीजों को तो लगा देंगे 2-4 दिन, उसके बाद डॉक्टर क्या कहेगा, भाई तू खाना पीना शुरू कर, ये ग्लूकोज की बोतलों पे ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। क्यों भाई, क्या वजह क्या है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, अभी भी गंदुम खानी है, अभी भी मकई खानी है, अभी भी जौ खानी है, अभी भी गोश्त खाना है, दांतों से चबाना है। वही प्रोसेस जो 20,000 साल पहले था, फिर यूं करके पेट में वो खाना जाएगा, फिर वो हजम होगा, फिर आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। यार इस तकल्लुफ से निकालो अब दुनिया को। अगर आप साइंसदानों के पास गए और आपने ये कहा डॉक्टर साहब इस तकल्लुफ से अब इंसानों को निकालो, अब दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, अब इतना टाइम नहीं है,
اب جو ہے نا, اب تو الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو گلوبل ولیج کی طرح بنا دیا ہے, اور اب دنیا بہت فاسٹ ہے. اب یہ کہ بیٹھو اور کھاؤ اور چبا چبا کے ہوتا, اب سائنس ایڈوانس ہو گئی ہے, اب کچھ اور لے کر آؤ. تو ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی سائنس کتنی ترقی کر لے, انسان کم بخت وہی ہے جو 10,000 سال پہلے تھا. اس کی نیڈ, اس کی ضرورتیں ساری وہ کبھی بھی چینج بولتے کیوں نہیں ہو, بلکہ پہلے فطرت کے زیادہ قریب تھا, لمبی عمریں تھیں. اب فطرت سے دور ہو گیا تو عمریں کیا ہو گئی ہیں, کم ہو گئی. بلکہ کہے گا آپ کو, ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی آپ جتنی مرضی ترقی کر لو, لیکن لائف اسٹائل جتنا پرانے زمانے کے انسان کے مطابق ہوگا اتنا اچھا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں یار, یہ میں ذرا قریب کر لوں گی, یہ مجھے اس طرح اب بولنے میں آسانی ہوگی. دیکھو کتنی صاف آواز ہے, نہیں تیز نہیں کریں, بس اتنا کافی. تو مجھے ایک بات بتائیں, جو ماہر ڈاکٹر ہے وہ کیا کہے گا کہ بھائی سائنس کتنی ترقی کر لے, آپ کا جو خوراک کا اور رہن سہن کا اسٹائل جتنا قدیمی طرز پہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کی صحت اچھی ہوگی. پہاڑی لوگوں کی صحت, میں تو گیا ہوں ابھی بلوچستان, جو بالکل پسماندہ علاقہ سمجھا جاتا ہے, وہاں میں دیکھ کر آیا 90-99 سال لوگوں کی عمریں. صحراؤں میں رہتے ہیں, گلگت کے پہاڑوں میں گیا ہوں, 90 سال 99 سال. اور ایک بات تو آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے اور ہونے کے لیے بھی, 80 سال کے ایک بزرگ تھے, ان کے اولاد ہو رہی ہے, دوسری شادی کی انہوں نے اور اولاد ہو رہی ہے. وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ دور. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی لدھیانہ کے تھے, ہندوستان کے. میں نے بیان میں کہا کہ 80 سال کی عمر میں انہوں نے دوسری شادی کی اور اولاد ہوئی. تو ان کے ریلیٹو کی طرف سے میرے پاس میسج آیا, حضرت آپ نے 10 سال عمر کم بتائی ہے, 90 سال میں دوسری شادی کی تھی اور ان کے اولاد ہوئی تھی. اب شرمندگی اگر ہو رہی ہے تو پھر کسی اور, ابھی تو میرے بیان کو فوکس کریں, ٹھیک ہے؟ چلو شرمندگی پہ ایک اور سنا دوں. طائف میں نا, طائف یہ جو سعودی عرب کا ہے نا طائف, یہ میں بتا رہا ہوں کہ صحت میں جتنی قدیمی طرز زندگی ہوگی اتنا آپ کی صحت کیا ہوگی, اچھی ہوگی. تو یہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح میرے بھائی جو فطرت ہے نا, جس پہ اللہ ہمیں چلانا چاہ رہے ہیں, جس سے ہم جدید اس زندگی کی وجہ سے اس فطرت سے دور ہو گئے ہیں, تو ہماری روحانی زندگی بھی اسٹرانگ اور سکون اور مینٹلی بھی ہم اسٹرانگ اسی وقت ہوں گے جب اسی فطرت پہ چلے جو صدیوں پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو فطرت دی تھی, جو راستہ دیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو, داؤد علیہ السلام کو, سلیمان علیہ السلام کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو اللہ نے راستہ بتایا قرآن میں اور حدیثوں میں جو راستہ ہے, اسی پہ چلیں گے تو سکون ملے گا آپ کو. ادروائز سکون کے علاوہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا, سکون نہیں ملے گا آپ کو. دولت ملے گی, پیسہ ملے گا, ہو سکتا ہے صحت بھی مل جائے, سکون نہیں ملے گا, کیونکہ نیچر میں ہی سکون ہے میرے بھائی. اور نیچر سائنسی ترقی سے چینج نہیں ہوتی. تو میں وہ آگے واقعہ تو سنا دیتا ہوں. وہ طائف میں نا ہمارے استاذ تھے, وہ طائف جو مکہ مکرمہ کے قریبی شہر ہے نا سعودی عرب میں, وہاں کے قاضی ہیں, سعودی عرب کے جج ہیں, بوڑھے جج تھے. تو ہمارے استاذ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے سالوں سے کیسز نمٹا رہے ہیں, تو کوئی بڑا ہی انوکھا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا ہو تو بتائیے. اس کا ایکو اگر ختم کر دیں تو بہت اچھا ہوگا. کوئی انوکھا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا ہو تو بتائیے. انہوں نے پھر بتایا, میری زندگی میں ایک عجیب واقعہ آیا کہ 4 عورتیں آئیں, جوان عورتیں, انہوں نے کیس کیا اپنے ہسبینڈ کے خلاف کہ ہمارا ہسبینڈ ہمارے قریب بہت زیادہ آتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہونے لگی ہے. یعنی میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا, وہ ہم سے اتنا زیادہ قائم کرتے ہیں کہ اب ہمارے بس میں, ہماری برداشت سے باہر ہے, پابندی لگائی جائے اس کو. 4 بیگمات ہیں اور میاں صاحب نے چاروں کو اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے کہ وہ بیویاں عدالت پہنچ گئی, برقعے میں, پردے والی عورتیں تھیں, وہ عدالت میں پہنچ گئی کہ بھائی اس کو بولو کہ اب یعنی نہیں آئیے. تو وہ قاضی صاحب کہتے ہیں میں حیران ہوا, یار کون ٹارزن کی اولاد ہے جو جس نے 4 بیویوں کو اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے, تو کون ہے بھائی یہ ٹارزن؟ خیر کہتے ہیں اب کیس چونکہ آیا تھا, رپورٹ آئی تھی تو میں نے بلوا لیا اس کو. کہہ رہے میرا خیال یہ تھا کوئی ہوگا, اسپیڈ بریکر بنے ہوئے ہوں گے بڑے بڑے, یہ تو میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں, نہیں جو باڈی بلڈروں کے ہوتے ہیں اوٹ پٹانگ قسم کے, ایسے ایسے کر کے جو آ رہے ہوتے ہیں مسلس, تو وہ کوئی اس ٹائپ کا کوئی ہوگا بڑا پاورفل آدمی. جب میں دیکھا تو وہ ایک بابا ہے, لاٹھی ہاتھ میں اور کمر اس کی جھکی ہوئی, وہ آ رہا ہے کورٹ میں.
کہہ رہے میں نے کہا یار اس بزرگ کو دیکھو اور اس کے کام دیکھو. کہہ رہے میں نے کہا کہ بھائی کیس تو بعد میں ہوگا. میں بزرگ کو سائڈ پہ لے گیا, میں نے بولا کھاتا واتا کیا ہے تو پہلے یہ بتا, کھاتا کیا ہے, پہلے اس کے علوم سے فائدہ اٹھایا جائے, کیس تو ہوتا رہے گا. اس بزرگ نے یہ بولا کہ میں صرف کھجور کھاتا ہوں, زیتون کا تیل ہے, اونٹنی کا دودھ ہے, بس اس 3 چیزوں پہ زندگی گزر رہی ہے. تو اگر وہ ٹیکنالوجی اور ڈاکٹروں کے مشورے سے چل رہا ہوتا ہے, ایکچولی ایک متوازن غذا کے لیے یہ بھی چاہیے تو یہ بھی چاہیے تو یہ بھی چاہیے, تو یہ حالات ہوتے. بھائی جدید خوراکیں کھا رہا تھا یا قدیم خوراکیں؟ اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو 1000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ کھجور کھاتے تھے, اب تو سائنس نے 3-4 ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ کھجور کھاتے تھے, تو اب تو سائنس نے اتنی ترقی کی, اب میں پیزا کھاؤں گا, اب میں کھجور نہیں کھاؤں گا. یا اب وہ جو زیتون کا تیل ہے وہ تو قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے, موسیٰ علیہ السلام 3-4 ہزار سال پہلے موسیٰ کلیم اللہ نے بھی زیتون کا, اس میں بھی اس وقت زیتون کھایا جاتا تھا. تو اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, اب میں ڈاکٹروں کا تجویز کردہ آئل جو فلاں کمپنی نے بنایا ہے وہ میں کھاؤں گا. اور اونٹنی کا دودھ یہ پرانے زمانے کی پرانی بات ہے, میں پیوں گا ڈبے کا دودھ جو ریکمنڈ کیا ہے مجھے سعودی عرب کے فلاں ڈاکٹر نے. تو آپ بتائیں اگر وہ یہ کر رہے ہوتے تو یہ رپورٹیں ہوتی؟ ارے بھائی بول لو نا یار, یہ رپورٹیں ہوتی؟ یہ رپورٹیں اس لیے نہیں تھیں کہ انہوں نے بولا خوراک میں نیچر کو فالو کرنا ہے, جدت کو فالو نہیں کرنا. جدت ڈبہ ہے اور نیچر بھینس اور گائے کا تازہ دودھ ہے. جدت ڈالڈا ہے, ڈالڈا کمپنی نہ کیس کر دے, ڈالڈا جو بھی کیس, جتنے بھی کوکنگ آئل آ رہے ہیں نا, نیچرل دیسی بول لینا بھائی کیا ہو گیا, دیسی گھی ہے. اگر آپ دیسی گھی کھا کے بیٹھے ہوتے تو مجھے بار بار یہ بولنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ بولیں, آپ خود آپ میں اتنا کرنٹ ہوتا کہ آپ بڑھ چڑھ کے بول رہے ہوتے. تو دیکھو میرا مقصد ان واقعات سے واقعات سنانا نہیں ہے, میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ جیسے صحت کے معاملے میں نیچر سے انسان بغاوت کرے تو صحت مند نہیں رہ سکتا, تو جیسے مادی صحت میں اس طرح مینٹلی صحت جس کو ہم سکون اور اطمینان کہتے ہیں, اس میں بھی اگر فطرت سے بغاوت کرو گے تو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. اب فرق کیا ہے مادی صحت میں اور روحانی اور مینٹلی صحت میں؟ فرق یہ ہے کہ مادی صحت کا تعین کرنے میں زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی, پتہ چل جاتا ہے. اللہ نے خود ہی انسان کو بتا دیا ہے یہ کھاؤ یہ نہیں, ہمیشہ سے کھاتے آ رہے ہیں نا لوگ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. لیکن یہ جو صحت جو ہماری روحانی زندگی کے لیے اور مینٹلی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے, یہ پیغمبروں کے بتائے بغیر خود سے انسان سمجھ نہیں سکتا, خود سے نہیں فیصلہ کر سکتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اگر انسان کی عقل پہ ڈال دیا جائے نا تو قیامت تک یہی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ زنا اچھی چیز ہے یا نکاح اچھی چیز ہے, اگر عقل پہ فیصلہ کر دیا جائے. اگر عقل پہ ڈال دیا جائے اس کو نہیں پتا چلے گا کہ ماں باپ گھر میں رکھنے کی چیز ہے یا اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کی چیز ہے. یہ ڈیبیٹ ہوگی اور یہ مسئلہ پینڈنگ میں چلا جائے گا. عقل نہیں فیصلہ کر سکتی کہ شراب بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے. آپ دلائل کے انبار لگا دیں, ایک شخص کہے گا بری چیز ہے پی کے نشہ آتا ہے, دوسرا کہے گا یہی تو اچھائی ہے کہ پی کے نشہ آتا ہے, یہی تو اچھائی ہے, نشہ آتا ہے آدمی غموں کو بھول جاتا ہے, تو جو چیز غم بھلا رہی ہے بری کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ اس پہ ڈیبیٹ کر کے سمجھائیں کہ بھائی اگر نشہ دیکھو قتل ہو جاتے ہیں تو بھائی اتنا کہتے ہیں پھر لمٹ میں پیو, زیادہ مت پیو, قانون سازی ہونی چاہیے. 20 دلائل دیے جا سکتے ہیں شراب کو لیگل کرنے کے, اچھا قرار دینے کے. اگر انسانوں پہ ڈال دیا جائے, آج کل ہومو سیکسولیٹی کی پوری دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں نا, 1990 تک امریکہ میں اس کو نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا تھا, دماغی بیماری ہے, یہ پاگل ہے وہ آدمی جو ان چیزوں میں پڑتا ہے. آج اس کو دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ موٹیویٹ کر رہی ہے, جائز ہے بھائی. تو عقل نہیں فیصلہ کر ہر چیز میں نہیں, کچھ چیزوں میں تو کر سکتی ہے, ہر چیز میں عقل فیصلہ نہیں کر سکتی. تو اللہ نے انسانوں کو انسانوں کی عقل پہ نہیں چھوڑا ہے, اللہ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے جو ان کو یہ بتائیں گے یہ نیچرل ہے اور یہ نیچرل نہیں ہے, یہ فطرت ہے, یہ غیر فطری ہے, تاکہ لوگ اپنی عقل کا غلط استعمال کر کے, کیونکہ انسان جب عقل استعمال کرتا ہے اس میں بعض دفعہ اس کی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے, خواہشات اس کو غلط رخ پہ لے کے جا رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ کراچی میں پائپ کے اندر بیٹھے ہوئے سٹا لگا رہے ہیں, ہیروئن پی رہے ہیں, گندے میلے کپڑے, کوئی وہاں پڑا ہوا ہے کوئی وہاں پڑا ہوا ہے. عقل کیا کہتی ہے دیکھتے ہی فوراً کہ بھائی یہ چیز پینے کی نہیں ہے, لیکن خواہشات انسان کی عقل پہ غالب آتی ہیں. اگر عقل
काफी होती तो फिर हर हीरोइनची को उसकी अकल ने क्यों नहीं रोका? ये क्यों पड़े हुए पाइप के अंदर हीरोइन पी पी के मर रहे हैं? वजह क्या है कि इनकी ख्वाहिशात ने इनकी अकल को बेवकूफ बनाया। इन्होंने कहा यार 2-4 सुट्टे लगाने से कुछ नहीं होता, या कोई गम इनको दुनिया में आए, इन्होंने कहा कि पी लेंगे तो वो गम क्या हो जाएंगे। हालांकि अल्लाह ने गम का जो इलाज बताया है वो सुट्टे या शराब नहीं बताया। अल्लाह ने ये बताया कि मुसाफिर खाना है, कभी बस में इंसान लटक के चला जाता है और कभी उसको अच्छी सीट मिल जाती है। सफर की टेंशनों को बड़ी टेंशन नहीं समझा जाता। ये अल्लाह ने गम का इलाज बताया। आप गम का इलाज तलाश कर रहे हो अय्याशी में, खुदकुशी में, और नफ्सियाती डॉक्टरों के पास तलाश कर रहे हो। हमारे पास तो खुद नफ्सियाती डॉक्टर आए हैं, ऐसी ऐसी टेंशन है उनको, कह रहे हैं यार हम लोगों का काउंसलिंग करते थे, आज खुद डिप्रेशन में गए हुए हम। क्योंकि जो दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझेगा मेरे भाई, उसके पास कोई गोली नहीं है जो आपकी डिप्रेशन, वो वक्ती तौर पर तो हो जाएगा फायदा, वरना हकीकत में कोई इलाज नहीं है उसके पास। तो क्या कह रहा था मैं, वो बात ही दिमाग से निकली। एक मिसाल नहीं, वो भी एक मिसाल, वो एक मिसाल दे रहा था मैं, इधर को कैसे पलट गया। चलो मुफ्ती से काजी साहब, नहीं वो तो पुराना किस्सा हो गया ना, वो जो बुजुर्ग आए थे कमर झुकी हुई थी, वो तो मैंने खजूर के फजाइल बता रहा था आपके सामने। तो खैर, तो जब तक ये डिप्रेशन, और हाँ मैं ये कह रहा था कि इस्लाम ने जो आपको बताया है वो नेचुरल है। हाँ मैं हीरोइनचियों की मिसाल दे रहा था, चलो हीरोइनचियों में ऐसा खो गया था ना मैं कि वो भूल ही गया मैं। क्योंकि हमारे यहाँ हीरोइनची अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, बहुत है। तो अब आप क्या करोगे अगर आप अकल से फैसला, वो हीरोइनची को जब पता था कि उसने बहुत से हीरोइनचियों का अंजाम देखा है ना, फिर भी क्यों जा रहा है। शहवात और ख्वाहिशात क्या करती हैं, इंसान की अकल को कैप्चर कर लेती है। तो दुनिया में यही हो रहा है। होमोसेक्सुअलिटी क्यों आम हो रही है, इसलिए कि जो इस बुराई में पड़ गए, अब उनको बजाय इसके कि अकल इस्तेमाल करके इस बुराई को छोड़े, तो ख्वाहिशात नहीं छोड़ने देती, उन्होंने इसी को क्या कर दिया, लीगल। हर बुराई के पीछे ख्वाहिशात होती हैं जो आपको मिसगाइड करके अंधेरों में डाल। खुदकुशी करने वाला खुदकुशी क्यों करता है, उसकी भी तो अकल कह रही है कि यार इतनी टेंशन में रहने का फायदा क्या, और जाके अपनी जो जिंदगी, जो सबसे बड़ी नेमत है, जिसको बचाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए लोग खर्च कर देते हैं, वो अपने हाथ से उस जिंदगी को तबाह कर रहा होता है, अपने हाथ से बर्बाद कर रहा होता है। तो इसलिए अल्लाह ने इंसानों पे रहम किया। अल्लाह ने इंसानों को पैदा करके इंसानों की अकल के हवाले नहीं किया। ये नहीं कहा कि बेअकल बन जाओ, ना ना ना, अल्लाह ने अकल को सही रहनुमाई दी कि अकल इन उसूलों की रोशनी में इस्तेमाल होगी। क्योंकि इस्लाम जितना अकल इस्तेमाल करने का हुक्म देता है ना, इतना कोई मजहब अकल इस्तेमाल करने का हुक्म नहीं देता। लेकिन इस्लाम उस अकल को में रहनुमाई करता है कि गलत से, ये ख्वाहिशात से मगलूब ना हो जाए। तभी कुरान ने कहा अफराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, भला उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को माबूद बना लिया, जो ख्वाहिशात को पहले रखता है, अकल को बाद में रखता है। तो अल्लाह ताला ने हमें बताया कि भाई देखो, मैंने तुम्हें जितनी सलाहियतें दी हैं उनमें कोई सलाहियत लामहदूद नहीं है, तमाम सलाहियतें महदूद हैं। अब उन सलाहियतों से फायदा ना उठाना भी जुल्म, और अपनी औकात से ज्यादा उनसे फायदा उठाने की कोशिश करना भी क्या है, जुल्म है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हमें आंख से देखने की सलाहियत दी, या हाथों से वजन उठाने की सलाहियत दी। अब हम कोई चीज उठा ही नहीं रहे हैं हाथ से, ये भी जुल्म है या नहीं है। रोटी का निवाला भी नहीं उठा रहे हम, और ये समझ रहे हैं कि इससे हमारे हाथ में ताकत आ जाएगी या हमारी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाथ जो है, रोटी उठाओ, वजन उठाओ, जहां जरूरत की चीज है वहां हाथों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने कहा चूंकि मैं अपने हाथ से 10 किलो वेट उठा सकता हूं, लिहाजा मैं अब इससे पूरा ये जो इन्होंने वो बनाया है ना, पूरा जो पुल बनाया है समंदर के ऊपर, मैं जाऊंगा और एक हाथ से ऊपर उठा लूंगा। तो लोग क्या कहेंगे, भाई ये पी के आ गया आज, तू लगता है ज्यादा पी लिया तूने। जब इंसान पीता है तो इस तरह की बातें करता है। आप देखते हो, अल्लाह ने देखने की सलाहियत दी। एक आदमी कहता है मैं यहां से बैठे बैठे दीवार के पीछे देख के बताऊंगा। तो लोग क्या कहते हैं, भाई देखने का मतलब ये, वो कह रहे मेरी नजर चूंकि 6x6 है, लिहाजा मैं तीसरा आसमान देख के बता रहा हूं कि कहां है वो। तो लोग क्या कहेंगे, भाई 6x6 का मतलब भी क्या है, महदूद है, इतनी नहीं हो सकती कि आप एक लिमिट को क्रॉस कर जाओ। तो मुझे एक बात बताओ, जब सारी सलाहियतें महदूद हैं,
لوگوں کا کھانے میں مقابلہ ہوتا ہے, یہ اتنی روٹیاں کھا گیا, وہ اتنی روٹیاں کھا گیا, تو جتنی بھی کھا جائے ایک ٹائم پہ آ کے اس کو بس کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کے معدے میں اسپیس محدود ہے یا لامحدود ہے یا محدود ہے, تو محدود ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عقل کو جو اللہ نے صلاحیت دی وہ لامحدود دے دی ہو, وہ سب کچھ صحیح صحیح فیصلہ کر دیتی ہے, جب بھی فیصلہ کرنے بیٹھے گی ہمیشہ صحیح فیصلہ کرے گی؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ ہر چیز میں گائیڈ کر رہی ہے. جن کے پاس مذہب نہیں ہے, اسلام نہیں ہے, وہ صحیح اور غلط کا, اس کو سیدھا کر دیں, جن کے پاس مذہب نہیں ہے, اسلام نہیں ہے, وہ ہر چیز میں صحیح غلط کا فیصلہ کس سے کرتے ہیں؟ میں اشارہ کر کے بھی بتا رہا ہوں پھر بھی آواز نہیں آ رہی. دماغ سے کرتے ہیں نا, عقل سے کرتے ہیں ہر چیز میں. ان سے پوچھا جائے یہ صحیح غلط ہے, کہتے ہیں عقل سے فیصلہ کرتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر چیز میں ہر جگہ انسان عقل استعمال کرے؟ اس کی مثال ایسے جیسے ہمارے پاکستان میں کچھ اسکالرز ایسے آ رہے ہیں, مذہب کے بارے میں پوچھو رپورٹ پیش کریں گے, عمران خان کے بارے میں پوچھو رپورٹ پیش کریں گے, فوج کے بارے میں پوچھو پوری رپورٹیں پیش کریں گے, نواز شریف کے بارے میں پوچھو پوری رپورٹ پیش کریں گے, پھر امریکہ کے بارے میں پوچھو ان کو پتا ہے, جاپان کے بارے میں پوچھو ان کو پتا ہے, صحت کے بارے میں ٹپ ان سے پوچھو ان کو پتا ہے. تو آدمی کیا کہتا ہے, ابے یہ کیا تو ماں کے پیٹ سے کوئی بڑا عالم بن کے پیدا ہوا تھا؟ پاکستان میں ہر آدمی کو سب کچھ پتا ہے یا نہیں پتا؟ مجھے ہی بتاؤ. کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے, اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا. ہر آدمی کو دنیا کی ہر چیز پتا ہے پاکستان میں. تو اصول یہ ہے کہ جس شخص کو سب کچھ پتا ہے نا, یہ اس کی علامت ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا. آپ دیکھ لو نا, کوئی حکیم ہوگا تو کینسر کا بھی پتا ہے اس کو, بلڈ پریشر کا بھی پتا ہے اس کو, گردوں کی پتھری کا بھی اس کو پتا ہے, گھٹنوں کا بھی اس کو پتا ہے, سر پہ بال کیسے اگیں گے اس کو بھی. کوئی ڈاکٹر ہوگا تو وہ بھی ساری چیزوں کا اس کو سب کچھ پتا ہے. ایک یوٹیوب پہ بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں, ان کو سب چیزوں کے بارے میں رپورٹ ہے نا. میں بڑا انسپائر تھا ان سے, بڑا سنتا تھا. میں نے کہا یار اس بندے کی ریسرچ. تو میں نے ایک ڈاکٹر ان سے بھی بڑے ان سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا بھائی اس کو کسی چیز کا بھی کچھ بھی پتا نہیں ہے, اس لیے کہ جس کو سب کچھ پتا ہے نا, اتنی عمر انسان کی نہیں ہے کہ وہ ہر شعبے میں اسپیشلسٹ بن جائے. کسی چیز میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے تو دوسری چیزوں میں نقص اور کمی پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں دیکھیں جو ڈاکٹر ہے وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے بیٹھ کے. ابے بھائی تیرا شعبہ میڈیکل سائنس ہے, قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے تو بہت گہرا علم چاہیے. اور جو مفسر ہے, جو عالم مفتی ہے, وہ لوگوں کو صحت کے ٹوٹکے بتا رہا ہوگا بیٹھ کے. مجھ سے اکثر لوگ جب کووڈ-19 آیا نا تو پوچھا کرتے تھے مفتی صاحب یہ کورونا جو ہے یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے؟ تو میں کہتا تھا میری فیلڈ کووڈ-19 یا کورونا نہیں ہے. وہ کہتے تھے مفتی صاحب ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, عالم ہیں, انہوں نے کہا کہ سب ڈرامہ ہے. تو میں کہتا تھا میرے بھائی کورونا یہ بیماری ہے, یہ فیلڈ مفتیوں کی نہیں ہے, یہ فیلڈ کس کی ہے؟ ڈاکٹروں کی ہے. ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ نہیں ہے یہ. بے شک وہ وائرس کسی نے بنایا ہو نہیں بنایا ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن وائرس ہے, بیمار ڈاکٹر مر رہے ہیں. کہ نہیں فلاں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر طلاق کا مسئلہ ڈاکٹروں سے پوچھا کرو, طلاق کے مسائل جا کے. کاغا خان کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ کہ میں نے بیوی کو یہ الفاظ بولے طلاق ہو گئے کہ نہیں ہو گئی. ڈاکٹر کہہ گا تیرا دماغ خراب ہو گیا, مجھ سے پوچھے گردے میں پتھری ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے. تو بالکل یہی ایسے جیسے گردے کے بارے میں آپ مفتیوں سے پوچھ رہے ہو, اور مفتیوں کے بارے میں آپ کس سے پوچھ رہے ہو؟ ڈاکٹروں سے. تو یہ پاکستان میں ہے کہ الحمدللہ ہر شخص ہر فیلڈ میں کیا ہے؟ اسپیشلسٹ ہے. اس کے بغیر منجن بکتا نہیں ہے مارکیٹ میں.